بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، آنے والی شب 27ویں شب ہے۔ میں تمام پنجاب کے مسلمانوں سے خاص طور پر اور تمام مسلمانوں سے عام طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ آنے والی شب میں اور آنے والی تمام راتوں میں عبادات کا بھرپور اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اس وقت آنے والی عید کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہیں۔ پنجاب میں اگرچہ کرفیو ختم ہو چکا ہے مگر لاک ڈاؤن باقی ہے اور تمام مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس سال عیدگاہوں کے اندر عید کی نماز ادا کرنے اور مسجدوں کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کی پرمیشن نہیں مل سکی، اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ گھروں میں عید کی نماز کے تعلق سے چند باتیں ذہن میں رہیں۔ عید کی نماز واجب ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ گھروں کے باہری حصے کے اندر 10-12 آدمی مل کر عید کی نماز ادا کر لیں۔ بہت زیادہ بڑا مجمع، بہت زیادہ لوگ جمع نہ کریں۔ عید کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح ہی ہے، اس کی شرطیں بھی جمعہ کی نماز کی شرطوں کی طرح ہیں، بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے دن خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں 6 زائد تکبیریں بھی نہیں ہوتی، عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ میں مختصر عید کی نماز کا طریقہ بتلا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے اور پڑھانے میں سہولت ہو۔ عید کی نماز کی نیت ہم اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت دوگانہ عید اللہ کے واسطے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہم دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا وغیرہ پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت کے اندر کہی گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، رکوع سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات اس طرح کہیں گے کہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور باقی نماز مکمل کر لیں گے۔ نماز کے بعد دعا مانگے، دعا کے بعد خطبہ دینا ہے۔ خطبے کے سلسلے میں ایک تو یہ بات ہے کہ آج کل بہت سے چھوٹے چھوٹے خطبے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ 2-3 دن کا وقت ہے، نماز پڑھانے والا ان خطبوں کو یاد کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر یاد نہ کر سکے تو ان کو دیکھ کر اچھی طرح پڑھ لے اور وہ دونوں خطبے دیکھ کر پڑھ دے، اور اگر دیکھ کر پڑھنے میں بھی اس کو دقت ہے تو خطبے کی سنت کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ آپ تکبیرات تشریق کے ساتھ ایک خطبے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور دوسرے خطبے کے اندر کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیجئے، اول و آخر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لی۔ اس طرح بھی خطبے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ لازمی نہیں۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ گھروں کے اندر اس طریقے کے مطابق عید کی نماز ادا کی جائے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی بھی طرح عید کی نماز کے اندر شریک نہیں ہو سکا تو اس کے لیے مستحب طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے۔ تو یہ چاشت کی نماز پڑھنا 2 رکعت اور 4 رکعت اس کے لیے مستحب ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ اگر عید کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ مستحب کام ضرور کر لے۔ عید کی خوشیاں جس طرح منائی جاتی ہیں اسی طرح منائیں۔ گھر کے اندر شیر بھی بنائیں، کھیر بھی بنائیں، کھائیں بھی، کھلائیں بھی،
اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملاقات بھی کریں، لیکن ان تمام کاموں کے اندر انتظامیہ کی دی ہوئی ہدایات کی رعایت کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، وقفے سے ہاتھوں کو دھونے اور سینیٹائز کرنے کا اہتمام کریں، اور سڑکوں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، ہلڑ بازی نہ کریں، موٹر سائیکل لے کر نہ نکلیں۔ یہ جو مہاماری چل رہی ہے، اس مہاماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے عید کی تمام خوشیاں منائیں۔ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس سال اس سال فطرانہ 40 روپے فی کس مقرر کیا گیا ہے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کریں، جس سے آپ کے روزوں کی کمی کوتاہی بھی دور ہو جائے، میل کچیل بھی صاف ہو جائے، اور کسی غریب کے لیے ایک لقمہ کھانے کا، ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے۔ تو فطرہ ضرور ادا کریں تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ میں سارے پنجاب کے مسلمانوں کو عید کی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے، امن اور سلامتی کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔